وقت نکل گیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی کے شرط نمبر 7 پڑھ رہے ہیں. شرط نمبر 7 یعنی وہ چیزیں جو نماز صحیح ہونے کے لیے شرائط ہے، جن کو اگر یہ چیزیں نہ ہو تو نماز باطل ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں تروک نماز. یعنی نماز کے دوران یہ چیزیں ترک کریں، نہ کریں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ترک کریں تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے. اب یہ تقریباً 6 شرائط اس سے پہلے بتا چکے ہیں. شرط نمبر 7 الاسلام، مسلمان یعنی مسلمان کی نماز صحیح ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کو مانتا ہو، ان پر ایمان لایا ہوا ہو. اور وہ تو ایک عام مسلمانوں کا ایک کلمہ اتنا سا ہے کہ اللہ اور رسول کو مان لے، بس ان کے نزدیک وہی کافی ہے. ہمارے ہاں اس کے علاوہ بھی ایک اضافی کلمہ ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام اور باقی جو ہے ائمہ کی ولایت اور امامت کا بھی اقرار کرے. تو یہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ناقص. بس انسان کو چاہیے کہ اسلام کو قبول کرے. سمجھا گیا بات؟ ہر شخص مکلف پر عبادت واجب ہے، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو. البتہ مسلم کی عبادت صحیح ہے، غیر مسلم کی عبادت صحیح نہیں ہے. صحیح نہ ہونے کا وجہ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم مکلف ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مکلف ہے. جس طرح ایک مومن ایک مسلمان مکلف ہے، نماز پڑھنے کا وہ پابند ہے، روزہ رکھنے کا پابند ہے، اس طرح غیر مسلموں پر بھی یہ عبادات واجب ہے، لازم ہے. البتہ فعلاً اگر وہ پڑھے بھی تو ان کی یہ عبادت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کفر مانع ہے. کفر کیوں مانع ہے؟ چونکہ عبادت میں نماز ہو غیر نماز ہو، لیکن ابھی آ چکے نماز موضوع بحث ہے. ہر عبادت میں نیت شرط ہے، اور نیت میں ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. یا اس قسم کے الفاظ ہیں لیکن اللہ کی طرف ہے، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے تقرب، جو بھی اس قسم کا جو بھی آپ ارادہ کریں. کافر چونکہ خدا کو نہیں مانتا ہے، جب خدا کو نہیں مانتا ہے تو نیت نہیں کر سکتا ہے، قربتاً الی اللہ نہیں کر سکتا ہے. اور نیت شرط نماز ہے، شرط قبولیت نماز ہے، شرط صحت ہے نماز ہے. جب وہ قربتاً الی اللہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا چونکہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، بس اس کی عبادت باطل ہے. اب کیا کیا جائے؟ عبادت باطل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت عبادت اس پر ابھی صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن اس کو پر عذاب نہیں ہوگا کہ یہ عبادت ترک کرنے کا عذاب ہوگا، ترک کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا. کیوں عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ایک مانع ہے. کیا ہے؟ ایک مانع ہے کفر ایک مانع ہے. اس مانع کو برطرف کرنا انسان کے اختیار میں ہے. جیسے مثلا آپ مسلمان ہیں، نماز آپ پر واجب ہے، لیکن وضو کے نہ کرے، وضو کے بغیر آپ نماز پڑھے تو آپ کی نماز باطل ہے. اس معنی کو کیا کرنا ہے؟ نماز کو صحیح کرنے کے لیے برطرف کرنا ہے. کفر بھی وضو اور غسل کی طرح ایک معنی ہے. اس معنی کو برطرف کرے اور پھر نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، وگرنہ جو ہے وہ گناہگار ہے، عقاب ہے. یہ میں نے بتا دیا شیعوں کا نظریہ. اس کے مقابلے میں میرے خیال میں ابو حنیفہ ہے، اس کا نظریہ بتا دیتا ہوں عبارت میں. شاید ابو حنیفہ ہے. دیکھو بات سنیں، میں ذرا اسپیڈ جلدی سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ زیادہ پڑھا سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسلام، میں نے لفظ اسلام کی مختصر وضاحت کر دی، ٹھیک ہے. فلا تصح العبادت مطلقہ، عبادت صحیح نہیں ہے مطلقہ، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، نماز ہو یا غیر. فتدخل الصلاۃ، پس عبادت میں، مطلق عبادت میں نماز بھی داخل ہے. کیا ہے؟ نماز بھی صحیح نہیں. ہر عبادت صحیح نہیں ہے بشمول نماز من الکافر، کافر سے مطلقہ. کافر کوئی بھی ہو، یہ مطلقہ کا معنی وہ بچے، مطلقہ کا معنی شیء ثانی اپنی عبادت میں کرتا ہے. انکان مرتدن، کافر کی وہی کافر کے اقسام ہیں. ایک کافر اصلی ہے، اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. کافر اصلی، کافر اصلی یعنی ماں باپ خاندانی پیدائشی طور پر کافر ہے. کبھی کوئی اسلام انہوں نے دیکھا ہی نہیں، قبول کیا ہی نہیں ہے، کافر ہے، اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. ایک ایسا ہے کہ مرتد ہے. مرتد کی 2 قسم ہیں، ایک مرتد ملی ہے اور ایک مرتد فطری ہے.
अच्छा, मुर्तद मिल्ली और मुर्तद फितरी में जो फ़र्क है वो ये है कि मुर्तद मिल्ली उसको कहते हैं कि थोड़ा इश्तिबा हो रहा है दोनों में, दोनों की तारीफ में इश्तिबा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मिल्ली को फितरी बनाऊं और फितरी को मिल्ली बनाऊं, ज़हन से थोड़ी बात निकल गई। बार देखें, दोनों की तारीफ मुझे मालूम है। मुर्तद फितरी उसको कहते हैं, मुर्तद फितरी उसको कहते हैं जिसके माँ बाप उसके पैदाइश के वक़्त मुसलमान थे, ये मुसलमान घराने में पैदा हो गया और ख़ुद भी बालिग होने के बाद कुछ अरसा मुसलमान रहा, नमाज रोज़ा वगैरह पढ़ता रहा, खुदा को मानता रहा, कुछ अरसे के बाद गुमराह हो गया, काफिर हो गया, इसको मुर्तद फितरी कहते हैं। एक है मुर्तद मिल्ली वो है कि उसके पैदाइश के वक़्त माँ बाप काफिर थे, ख़ुद भी काफिर पैदा हो गया, बालिग हो गया, बालिग होने के बाद कुछ अरसे के बाद होश हवास संभाला, मुकल्लफ हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ साल कुछ अरसा मुसलमान रहा, मुसलमान रहने के बाद वापस अपनी मिल्लत की तरफ चला गया, फिर काफिर हो गया। अब जब तक ये काफिर है उस वक़्त तक उसकी इबादत सही नहीं। व इन कान मुर्तदन मिल्लियन व फितरिया, चाहे मुर्तद मिल्ली हो, चाहे मुर्तद क्या हो, फितरी हो। मैंने जो तारीफ की है, बात सुने, एक मुर्तद मिल्ली की, एक मुर्तद फितरी की, शायद इंशाल्लाह सही ही किया होगा, चेंज नहीं किया होगा। अगर चेंज किया है तो आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। मैंने अगर फितरी को मिल्ली को फितरी बनाया है तो तुम उसको चेंज कर लेना, ठीक है। वैसे उम्मीद है नहीं बनाया होगा। व इन वजबत अलैहि, अगर मुर्तद का कोई भी मुर्तद हो, काफिर हो, उस पर इबादत वाजिब है। ये इबादत वाजिब होना कमा हुआ कौलुल अक्सरी, अक्सर फुक़हा का यही कौल, यही नजरिया है कि काफिर पर भी इबादत वाजिब है, वो भी मुकल्लफ है, जिस तरह एक मुसलमान मुकल्लफ है, मुसलमान हाँ मुकल्लफ होता है। समझ आ गई बात? मुकल्लफ है, ठीक है, नहीं है। कमा हुआ कौलुल अक्सर खिलाफन लि अबी हनीफा, इस मसले में मिस्टर अबी हनीफा जो है अहले सुन्नत का इमाम आदम है, ये मुखालिफ है। ये कहता है हाइसुद्दामा, उन्होंने ये गुमान किए अन्नहु गैरु मुकल्लफिन बिल फुरो, ये फुरो दीन में गैर मुकल्लफ है। क्या है ये हुए बच्चे फुरो दीन में गैर मुकल्लफ है, बस तकलीफ इसमें नहीं है, वाजिब नहीं है। ये देखिए अबू हनीफा इस तरह कहता है, उसकी दलील बता देता हूँ कि वो क्यों इन काफिर को गैर मुकल्लफ समझता है। उसकी दलील ये है कि वो कहता है कि हमारे पास माने की दो किस्में, एक माने अक़ली है और एक माने शरई है। माने अक़ली मसलन देखो हम कहते हैं मंतिक में आप ये अल्फाज ज़्यादा पढ़ते हैं, इज्तिमा दिद्दैन मुहाल है, ये बात तो आपके ज़हन में आ रही है ना। इज्तिमा दिद्दैन क्या है? मुहाल है, ये अक़लन मुहाल है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो दो ज़िद हो मुजमा नहीं होती एक जगह में, इकट्ठे नहीं होते, ये मंतिक में हम पढ़ते हैं। इसको कहते हैं माने अक़ली, माने अक़ली है, इज्तिमा दिद्दैन मुमकिन नहीं है। ये इस वक्त ये कमरा बिल्कुल गर्म भी हो 100 दर्जे और ये भी हो कि 100 दर्जे ठंडा भी मुमकिन नहीं है। गर्म है तो ठंडा नहीं हो सकता है, ठंडा है तो गर्म नहीं हो सकता है। माने अक़ली। एक माने शरई है, माने शरई हो तो इंसान गैर मुकल्लफ हो जाता है। मसलन फर्ज करें हाइज़ औरत, क्या है हाइज़ औरत क्या है, उस पर नमाज भी वाजिब नहीं है, रोज़ा भी वाजिब नहीं है। क्यों वाजिब नहीं है? माने शरई है, क्योंकि शरीयत ने कहा कि हाइज़ पर वाजिब नहीं है ना। ठीक, अब ये कहता है काफिर जो है ना हाइज़ औरत की तरह है। क्या है? कुफ्र भी एक माने है हेज़ की तरह। किसकी तरह? कुफ्र भी क्या है? एक माने है हेज़ की तरह, माने शरई है। जब तक जिस तरह एक हाइज़ औरत को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अज़ाब नहीं दे सकता है कि हेज़ के दिनों में तुमने इबादत तरक क्यों की, क्योंकि माने था शरअन। काफिर को भी अल्लाह ताला अज़ाब नहीं दे सकता जो कोई गैर मुकल्लफ है कि तुमने इबादत क्यों तरक की। अबू हनीफा ये कहता है, इसलिए काफिर गैर मुकल्लफ है, लिहाजा उस पर इबादत वाजिब नहीं है। हमारे उलमा कहते हैं नहीं, ये माने ऐसा माने इसे बरतरफ कर सकता है, जैसे वुज़ू की तरह है और गुस्ल की तरह, उसके इख्तियार में है काफिर रहना और मुसलमान होना। वो मजबूर तो नहीं है ना, किसी ने मजबूर तो नहीं किया कि तुम काफिर ही रहो। समझ आ गई बात?
کافی ہے اتنا سا، اتنی سی تفصیل کافی ہے، مزید تفصیل نہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے نہیں ہے، بس اتنی سی کافی ہے شرح ربع کی عبارت کی وضاحت کی حد تک، ٹھیک ہے نہیں ہے. اچھا کیوں کہتا ہے حیث زعم، انہوں نے ان کا خیال یہ ہے، گمان یہ ہے ابو حنیفہ کا، انہ غیر مکلف بالفروع، فروع دین پہ وہ مکلف نہیں ہے، نماز روزہ اس پر واجب نہیں ہے جیسے مسلمانوں کو واجب. کیوں؟ فلا یعاقب علی ترکھا، اگر یہ ابو حنیفہ کا نظریہ ہے ابھی تک یہ عبارت، اگر کوئی فروع دین کو ترک کرتا ہے تو قیامت کے دن اس پہ کوئی عذاب نہیں. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، پھر تو تم لوگ بھی ترک کرو اور جاؤ جنت میں. بہت آسان راستہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے نہیں. نماز نہیں پڑھو، روزہ نہیں، یہ سوچتے تو مسلمان ہونے سے تو کافر ہونا بہتر ہے. بیچارہ مسلمان کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، پھر بھی جہنم میں کیا ہے، پھر بھی جہنم میں چلے جاتا. وہ بالکل نہیں پڑھ کے کیا ہے، جب گناہ ہی نہیں ہے تو پھر کہاں چلا جائے گا، پھر کہاں جائے گا، جنت میں چلا جائے گا نا، کوئی گناہ نہیں ہو گیا. اچھا فلا یعاقب علی ترکھا وتحقیق المسئلہ فی الاصول، مزید اس سے زیادہ اس مسئلے کی تحقیق علم اصول میں ہے، یہ ہمارا علم فقہ ہے، اس سے زیادہ ہم یہاں بات نہیں کریں گے. بات سنیں بچہ، ایک کو شرط ہے، وہ یہ کہ شرط نماز مکلف جو ہے نا، بچہ جو ہے نا ممیز ہونا چاہیے. اگر بچہ غیر ممیز ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، ممیز ہو تو اس کی نماز صحیح ہے. اب ممیز اور غیر ممیز کی تمیز کیا ہے، فرق آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ ممیز ہے اور یہ بچہ غیر ممیز ہے. ممیز ہے بس اس کی نماز صحیح ہے، ممیز نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے. وہ یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں اچھی طرح یاد کرنا، ٹھیک ہے. بچے ممیز اور غیر ممیز میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو واجبات نماز اور مستحبات نماز یاد دلائے اور سکھائے، کیا کرے، واجبات نماز اور مستحبات نماز کیا کرے، تعلیم دے دے اور سکھائے. سکھانے کے بعد اس سے معلوم کرے، اگر وہ فرق کر سکتا ہے واجبات اور مستحبات میں، بتا سکتا ہے کہ یہ واجب ہے اور یہ مستحب ہے. ایک نمبر 2 شرائط نماز اور اجزاء نماز. نماز کی کچھ شرائط ہے اور کچھ اجزاء ہے. ہر کسی کو یہ سیکھنا واجب ہے، لازم ہے کہ یہ شرائط ہے اور یہ اجزاء ہے. بچہ ابھی بچہ ہے نا، اس کو پہلے ایک دفعہ 2 دفعہ، ایک دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتہ تو اس کو سکھانا پڑے گا، پریکٹس کرانا پڑے گا. آپ نے یہ بولا کہ اتنے اجزاء نماز ہے اور اتنے شرائط نماز ہے، یہ اجزاء نماز ہے، یہ شرائط نماز ہے. سکھانے کے بعد اگر بچہ سے پوچھتے ہیں کہ بچہ بتاؤ اجزاء نماز کون سے ہے، شرائط نماز کون سے ہے، اگر بچہ یہ چیزیں الگ الگ کر کے بتا سکتا ہے، 2 چیزیں واجبات اور مستحبات میں فرق کر سکتا ہے، شرائط اور اجزاء میں فرق کر سکتا ہے، اتنی صلاحیت اس کے ذہن میں آئے، دماغی نشو و نما ہوا ہے، تو یہ بچہ ممیز ہے. اور اگر شرائط سکھانے کے بعد ان کو مخلوط کرتا ہے، کیا کرتا ہے، واجبات اور مستحبات کو سکھانے کے بعد ان کو کیا کرتا ہے، الٹ کرتا ہے، تو ابھی بچہ غیر ممیز ہے. بس ممیز ہونا بھی شرط صحت نماز ہے. بتائے بچے نہیں سمجھ آ گئی، یہ اتنا خوبصورت شیرین بیان بھی سمجھ میں نہیں آئے تو تم سے جیسے بدقسمت کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. سمجھ آ گئے. اچھا اب دیکھو تمیز شرط ہے. مثلا تمیز کیا ہے، تمیز کی تعریف ڈیفینیشن بِأَن يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ، اس میں ذہنی، ہاں کیا ہے، دماغی لحاظ سے اتنی قوت آئی ہو، يُمْكِنُهُ بِهَا مَعْرِفَةُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، اس قوت کے ذریعے اسے اتنا امکان ہے کہ نماز کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. لِتَمِيزِ الشَّرْطِ مِنَ الْفِعْلِ، شرائط کو افعال نماز یعنی اجزاء نماز سے تمیز دے سکتا ہے. ایک وَيُقْصَدُ بِسَبَبِهِ فِعْلَ الْعِبَادَةِ. یہ بات سنیں، یہاں پر عبارت مختصر ہے، بات سنیں. میں نے 2 چیزیں بتا دیا، دونوں نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ایک چیز موجود ہے شرائط اور فعل سے مراد اجزاء نماز کیا ہے، اس میں تمیز دے سکتا ہو، واجبات اور مستحبات میں کیا کر سکتا ہو، تمیز دے سکتا ہو. یہ 2 چیزیں ہمیشہ بچے سے پوچھو، اگر یہ 2 چیزیں تشخیص دینے کی اس میں صلاحیت ہے، ممیز ہے وغیرہ ممیز نہیں ہے. اچھا اب یہ بچہ جب نماز پڑھے گا تو ابھی تو نابالغ ہے نا،
صرف ممیز ہے. کیا ہے؟ نابالغ. بالغ ہونے کے بعد آپ پر نیت واجب ہے. نماز پڑھو گے تو واجب کی نیت سے پڑھو گے بالغ ہونے کے بعد. ابھی آپ بالغ نہیں ہے, آپ نابالغ ہے, سمجھ میں آ گیا, صرف ممیز ہے. آپ اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں خوبصورت ترتیب سے, جیسے ایک مکلف پڑھتا ہے اس طرح آپ بھی پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ شرعی لحاظ سے مکلف نہیں ہے. نیت کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں نیت کرنے میں اس کو اختیار حاصل ہے, چاہے تو واجب کی نیت سے اختیار کرے, نیت کرے, چاہے تو مستحب کی نیت پڑھے. کیوں؟ ابھی اصولاً اس کو نماز پڑھنے کے لیے پریکٹس کرانا مقصود ہے, عادت دلانا مقصود ہے. یہ سمجھا بچے ممیز؟ یہ دیکھیں. اچھا, وَيَقْصِدُ بِسَبَبِهِ, یہ سببی کی ضمیر ممیز کی طرف آتا. کیا ہے؟ یہ تمیز کی وجہ سے وہ قصد کرے فعل العبادت, عبادت کا, یعنی نیت کرے. کیا کرے؟ بات سنا چاہے وہ یہ بتا دے دیا کہ ممیز ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اس سے چند قسم کے انسان خارج ہو گئے. کیا گئے؟ اب ان کو خارج مائنس کرتے. دیکھو اس بنا پر فلا تصح من المجنون, دیوانہ اور مینٹل کی نماز صحیح نہیں ہے. مینٹل کو پہلے تو کیا واجبات اور مستحبات سکھانے کی کیا مطلب, وہ کھڑے ہو کر بار روڈ میں پیشاب کرتا ہے, اس کو آپ کیا نماز سکھاؤ؟ سمجھ آ گیا؟ وضو طہارت کام کرتا ہے, بس ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں, من المجنون والمغمى علیہ, کوئی بے ہوش ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ اس کی نماز صحیح نہیں. وہ کہاں سے شرائط بتا دے گا, تو کہاں سے مستحبات بتا, کہاں سے واجبات بتا دے گا. والصبی الغیر الممیز, صبی غیر ممیز کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے نہیں, ممیز لافعالها. اب یہاں پر دوبارہ تھوڑا وہی تعریف تکرار کر رہے ہیں, بافعالها بحیث لا یفرق هو شرط فیہا وغیر شرط. یہ دیکھیں, یہ تمیز غیر ممیز کی بتا رہا ہے. اب یہ فرق پیدا نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ شرط ہے یا غیر شرط ہے. مثلا یہ شرط ہے یا یہ جزء نماز ہے. یہ شرط کرنے کی صلاحیت, یہ فرق شرع نہیں ہے. وما هو واجب وغیر واجب, یہ تمیز نہیں دے سکتا ہے واجب ہے یا مستحب ہے, واجب ہے یا مستحب ہے, تمیز نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے. اچھا, یہ کب تمیز نہیں دے؟ غیر واجب اذا نبہ علیہ, جب اسے متوجہ کرایا جائے, پہلے اسے تعلیم دیا جائے, سکھایا جائے. بچے چھوٹے منع بات سنو, یہ نماز کے شرائط ہیں اور یہ نماز کے اجزاء ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں منع بات سنو, یہ نماز میں مستحب ہے اور یہ نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے. یہ تو سکھایا, سکھانے کے بعد بچہ کیا کرتا ہے؟ واجب کو مستحب بناتا ہے, مستحب کو واجب بناتا ہے. سجدہ کرتے وقت سجدے کی جگہ میں پاؤں رکھتا ہے, پاؤں کی جگہ میں پیشانی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی منا ہے. کیا ہے؟ ابھی منا. خوش قسمت ہے, خوش نصیب ہے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نہیں, یہ بھی تمام ہو گیا. اگلا ایک مسئلہ, وَيُمَرَّنَّ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ لِلسِّتِّن. بات سنیں, یہ لِلسِّتِّن اور بعد میں چند عبارتوں میں ایک لام آئے گا. یہ لِلسِّتِّن, یہ جتنی بھی عبارتوں میں ابھی آنے والا, میں ہر جگہ میں نشاندہی کرتا جاؤں گا, لیکن پھر ایک ہی دفعہ بتا دیتا ہوں. اندہ کے معنی میں. کیا ہے یہ لام؟ اندہ کے معنی. بات سن, جب آپ ماں باپ بنیں گے تو یمرن, یہ یمرن فعل مضارع مجہول ہے. فعل مضارع مجہول ہے. فقہا جب لفظ فعل مضارع مجہول ہو یا معلوم ہو, جب یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ واجب پر دلالت کرتا ہے. جس طرح فعل امر کی دلالت واجب پر ہے نا, اسی طرح یہ ہے امر نہیں, جملہ خبریہ ہے. جملہ کیا ہے؟ خبریہ ہے, فعل مضارع ہے, لیکن اس کی دلالت واجب پر ہوتی ہے, امر سے بھی زیادہ. کیا ہے؟ اب یہ واجب ہے. کیا ہے؟ ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ جب آپ کا بچہ, آپ کی بچی, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا 6 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھانے کی پریکٹس کرائے. کیا کرائے؟ پریکٹس کرانا آپ پر واجب ہے. 6 سال کا ہو. باقی پھر آگے آ جاؤ. وَيُمَرَّنَّ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ لِلسِّتِّن عِنْدَ سِتِّن. ٹھیک. وفی بیان لسبعن, یہ لسبعن میں بھی لام عند سبعن. مصنف نے کتاب البیان میں فرمایا ہے کہ 7 سال کا ہو تو پریکٹس کرانا شروع کرے. ٹھیک ہے نہیں ہے. شہید ثانی کرتا ہے, شہید پر ادھر ہے, اب کیا 6 سال, بیان میں کہا
7 سال. شہری ثانی فرماتا ہے کلاہما مروی، کوئی مسئلہ نہیں. روایت میں 6 سال بھی آیا ہے، 7 سال بھی آیا ہے. آپ 6 سال سے پریکٹس کرانا شروع کریں یا 7 سال سے پریکٹس کرانا شروع کریں، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ ہے ہی مستحب ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے. وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِتِسْعٍ، جب 9 سال کا ہو جائے نا، اگر پریکٹس کرنے سے انکار کرتا ہے، ہنڈرمی کرتا ہے، تو مار کوٹ شروع کرے، ڈرائے دھمکائے اور نماز پڑھنے پہ آمادہ کرے. اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے، اپنے ساتھ مدرسے میں لے جائے، جہاں یہ بہت اچھی تربیت ہوتی ہے. بچے کی سیکھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اس میں بڑوں کو چھوٹوں کو دیکھتا ہے، اس کے اندر ویسے شوق پیدا ہو جاتا ہے، تمرین کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تمرین ہے، ٹھیک ہے نہیں، پریکٹس ہے. اچھا وَرُوِيَ لِأَشْرٍ، یہ بھی لام وہی اندہ ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ سارے لام اندہ کے بنے ہیں. روایتوں میں آیا نہیں 10 سال کا ہو تو مار پیٹ شروع کرے. کیا کرے؟ اچھا یہ بھی آ گیا. اچھا لِأَشْرٍ وَيَتَخَيَّرُ، یہاں پر نیت میں کیا ہے؟ بات سنیں، نیت میں جو اوپر میں نے نہیں بتا دیا تھا بچے ممیز کے لیے، اس کے لیے بھی تقریباً اس وہی ہے. کیا ہے؟ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. نیت چھوٹا بچہ ہے، پریکٹس کرنا ہے، تو یہ کوئی واقعاً عبادت تو ہے ہی نہیں ہے، صرف پریکٹس سے عادت ڈالنا ہے، عادت ڈالنا. مستحب کی نیت کرے تو مستحب کی نیت کرا دو، واجب کی نیت کراتا ہو واجب کی. اس کو ڈانٹ تو نہیں کہ واجب کی ہی نیت کرو، یا یہ نہیں بولو کہ تم الو کا پٹھا مستحب کی نیت کرو، بس اس کے مرضی پہ رہو. کیا رکھو؟ ہاں یہ کیوں وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْمُرَادُ بِالتَّمْرِينِ التَّعْوِيدُ عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ. بس یمرن یعنی تمرین، پریکٹس، مطلب یہ کہ بچے کو عادت میں ڈالنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عبادت کی طرف، نماز کی طرف. کیوں؟ ابھی سے اس کو عادت میں پریکٹس کراتے رہو گے، عادت دلاتے رہو گے، تو جس دن بالغ ہوگا اچانک اسے کہیں نماز پڑھو، روزہ کرو، باری نہ پڑے، اس پر بوجھ نہ آئے. کیونکہ پہلے سے عادت ہے نا، عادت ہے تو بالغ ہونے کے بعد بس وہی عادت کے مطابق آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ علی افعال المکلف لیعتادها قبل البلوغ فلا یشق علیہ بعدہ، تاکہ اسے بالغ ہونے کے بعد یہ دشوار نہ گزرے. سمجھ میں؟ ہاں، ناگوار نہ گزرے. تو بچے ایک اور فصل ختم ہو گیا، الفصل الثالث فی کیفیت الصلاۃ. بس نماز پڑھنے کا انداز، کس طرح نماز پڑھنی ہے. اب پاسروں نماز پڑھنے کا ایک اصل نماز ہے جو واجب ہے. نماز سے پہلے کچھ آداب ہے، مستحبات ہے. سب سے پہلے وہ آداب اور مستحبات بتاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے واجبات کی طرف کنٹینیو کرنا ہے. اب سب سے آگے پڑھ لو. ٹھیک ہے. وَيَسْتَحِبُّ قبل الشروع فی الصلاۃ، نماز شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت. اذان کا لغوی معنی ہے اعلان کرنا، کوئی بھی اعلان. مثلا کوئی بچہ گم ہو گیا، کوئی عورت گم ہو گئی، تو مسجد پہ جا کے اعلان کرتے ہیں کہ ایک بچہ گم ہو گیا ہے، جس صاحب کو ملے لے کر آؤ. یہ اذان ہے، یہ اعلان ہے. کیا ہے؟ ہمارے یہاں فقہی اصطلاح میں اذان کا معنی ہے وقت نماز داخل ہونے کا اعلان کرنا. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے نماز کا وقت، ایھا المؤمنون ایھا المسلمون ایھا المکلفون، وقت نماز داخل ہوا. سمجھ آ گیا بات؟ یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. والاقامہ، اقامہ قائم ہونے کو کہتے ہیں. کیا کریں؟ اقامہ. یہاں پر ہمارے لوگوں میں مانا قائم ہونا، کیا کرنا؟ کھڑے ہونا. کیا ہونا؟ کھڑے ہونا، ایک جگہ میں ٹھہرنا. یہ معنی ہے اقامہ ہے، معنی ہی لوگوں. یہاں پر ہمارا فقہی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں کو کہ نماز قائم ہوئی ہے. یہ اعلان کرنا مقصود ہے نماز قائم ہوئی. پہلے اعلان کر دیا، وقت نماز داخل ہو گیا. اب دوبارہ آپ اذان پڑھ اقامت کہہ کے آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اب نماز شروع ہوئی. یہ اعلان، اس کو کہتے ہیں اقامہ. سمجھ آ گیا بات؟ اقامہ کا معنی یہ ہے. اچھا اقامہ.
وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات. ہمارے مصنف نے شہید اول نے فی کیفیت سے اذان و اقامت کو نماز کی کیفیات میں شامل کیا، جبکہ مشہور علماء نے اذان اور اقامت کو مقدمات نماز قرار دیا ہے۔ مقدمات میں فرق یہ ہے کہ مقدمات تھوڑا پہلے بجا لاتے ہیں، بعد میں دل مقدمہ بجا لاتے ہیں۔ کیفیت اس لیے کہا چونکہ اذان اور اقامت نماز سے متصل ہوتے ہیں، فاصلہ ڈالنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کیسا مثلا فرض کرے اذان پہلے پڑھتے ہیں، پھر بعد میں اقامہ پڑھتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں، پھر تکبیرۃ الاحرام، یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز شروع ہوتی ہے۔ اچھا اب بات سنیں، نیت جو ہے نا، نیت بھی نماز کے اجزاء میں داخل نہیں ہے، خارج ہے، کیا ہے؟ لیکن جزء نماز ہے، کیا ہے؟ لیکن چونکہ نماز کے ساتھ بالکل متصل ہے، نماز کے ساتھ کیا ہے؟ متصل ہے، جزء نماز، کیا ہے؟ جزء نماز۔ اس جزء کے ساتھ متصل کرنا ہے اقامہ کو، اس طرح متصل کرنا ہے کہ اقامہ اور نیت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا دائیں ہے بائیں نہیں مڑنا ہے اقامہ پڑھنے کے بعد، قد قامت الصلاۃ کہنے کے بعد اس طرح ہے بھائی، کسی سے بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنا ہے، بے ہوش ہنسنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، جاگنا نہیں ہے، خیالوں میں جانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سگریٹ پینا نہیں ہے، تمباکو نوشی نہیں کرنا ہے، پان نہیں کھانا ہے، گٹکا نہیں کھانا ہے، چالیاں نہیں چبانا ہے۔ جیسے ہی اقامت ختم ہو گئی، نیت کے ساتھ متصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نیت۔ اقامہ ختم ہو گئی، ادھر سے نیت کرو، ادھر سے کیا کرو؟ نیت کرو۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقامہ جزء صلاۃ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جزء کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے اذان پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اقامہ سے پہلے کیا ہے؟ اذان۔ اذان اور اقامہ میں بھی کوئی خاص فاصلے دینا نہیں ہے، بغیر فاصلے کے ان کو بھی متصل کرنا ہے۔ تو جب اذان اقامہ جب جزء نماز ہو گئی تو اذان بھی جزء اقامہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ منطق میں ہم اس کو اس طرح بتاتے جزء الجزء جزء، کیا کہتے ہیں؟ جزء الجزء جزء، جز کا جز بھی جز ہوتا ہے۔ پس اذان اور اقامہ اجزاء نماز ہو گئے، اس لیے ہمارے مصنف نے ان کو کیفیات میں شامل کیا، نہ کہ مقدمات میں، جیسا کہ مشہور نے مقدمات میں شامل کیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا وَإِنَّمَا جَعَلَهُمَا مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ خلافا للمشہور من جعلهما من المقدمات، کیوں؟ نظراً ان الفاظ کا سارا ترجمہ کر چکا ہوں۔ نظراً الى مقارنت الاقامت لا کی جگہ پڑھتا ہوں صلاۃ کی طرف، غالباً اکثر و بیشتر اقامہ نماز کے بالکل ساتھ ملا کر ہوتے، غالباً کبھی کچھ فاصلہ ہوتا ہے، فاصلہ یہ ہوتا ہے اقامہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی کتابیں اگر دیکھی ہے تو ایک دو دعائیں پڑھنا مستحب ہے، کیا کرنا ہے؟ اقامہ پڑھ کے نیت کرنے سے پہلے دعائیں پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ دعائیں اگر کوئی پڑھے تو درمیان میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ دعائیں بھی وہی، چونکہ مستحب عمل ہے، اذان اور نیت کے بیچ میں اتنا کوئی اس کو ہم فاصلہ شمار نہیں کریں، یعنی ایسا فاصلہ نہیں ہے جس سے اقامہ کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے۔ دعا کے علاوہ وہی دعائیں پڑھنا ہے جو اقامہ کے بعد ائمہ نے کہا ہے کہ یہ دعائیں پڑھو، اپنی طرف سے کوئی دعا پڑھنی نہیں، وہ کرنا، پھر وہ اقامہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ غالباً لِبُطْلَانِهَا بِالْكَلَامِ وَنَحْوِهِ، کیونکہ اگر فاصلہ ڈالے نماز اور اقامہ کے درمیان تو اقامہ باطل ہوتا ہے، مثلاً گفتگو کرے، ونحوہ
مثلا سو جائے یا بالکل کچھ دیر کے لیے اقامہ پڑھنے کے بعد خاموش رہا، سکتہ طاری ہو گیا، اقامہ کیا ہے؟ باطل. ٹھیک ہے جی. اچھا بھائی بینہا و بین الصلاۃ وَكَوْنُهَا یہ یہاں تک شارح نے دلیل بتا دیا اقامہ جزء نماز ہے. کیا ہے؟ کیفیت نماز ہونے کی دلیل بتا رہا ہے. یہاں سے دلیل بتا رہا ہے اذان بھی جزء نماز ہے. اذان بھی کیا ہے؟ جزء. اذان بھی جزء کیا ہے؟ نماز. ادھر دیکھیں وَكَوْنُهَا أَحَدُ الْجُزْءَيْنِ، یہ اذان کے لیے اذان بھی ایک جز کا جز ہے، یعنی اقامہ کا کیا ہے؟ جز ہے. فکانا نتیجہ فکانا پس ہو گئے اذان اور اقامت کل جزء المقارن، جزء مقارن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیونکہ اذان بھی جز ہے کس کے؟ اقامہ کا. اقامہ جز ہے نماز کا، تو پھر کیا ہو گیا؟ جزء پس جزء مقارن کیا ہے؟ مقارن. ٹھیک ہے نہیں؟ کما جیسا کہ کما دخلت نیت فیہا، جیسا کہ نیت بھی نماز میں داخل ہے، یعنی جزء کیا ہے؟ نماز ہے. مع انہا خالیۃ عنہا، جبکہ نماز کیا ہے؟ نہیں، نیت جو ہے حقیقت اور ماہیت نماز سے خارج ہے. حقیقت اور ماہیت نماز سے کیا ہے؟ خارج ہے، لیکن جزء نماز ہے. متقدمۃ علیہا علی التحقیق، بنا بر قول تحقیق. ہمارے نزدیک جو تحقیق ہم نے جو تحقیق کیا ہے نیت پر، ہماری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ نیت نماز سے پہلے ہے، البتہ مقارن ہے. کیا ہے؟ نیت اور تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع ہو جاتی ہے. نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان کچھ بھی کوئی دوسرا کام، کوئی گفتگو، کوئی سکوت، کچھ بھی کرنا نہیں ہے. وہ کہنا نیت باطل ہو جائے گی. نیت باطل ہو جائے تو نیت سے پہلے جو بھی آپ نے بجا لایا سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا کما دخل خارج متقدمۃ علیہا علی التحقیق وکیفیتہما. اب یہ اذان اور اقامت کی کیفیت، طریقہ کیا ہے، کس طرح اذان دینا ہے اور اقامت کیسے دینا ہے. ادھر وکیفیت بینویہما اولا، پہلے نیت کرے اذان اور اقامہ کی. کیوں نیت کیوں کرنا ہے؟ لانہما عبادت، خود اذان بھی عبادت ہے اور اقامہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. ہر ویفتقر فی الثواب علیہا الی النیت. بات سنیں، عبادت پہ، عبادت سے اگر ثواب حاصل کرنا مقصود ہو تو نیت پر موقوف ہے. بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت بجا لائے ثواب نہیں ملتا ہے. بس اس میں بھی نیت کرنا ثواب علیہ الی النیت. الا ما شاء اللہ کہ شاذ و نادر کچھ چیزیں کبھی کبھی ایسے کہ جن کے لیے نیت کی ضروری، نیت کرنا ضروری. بات سنیں، نیت بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ غور کرو. ایک لفظ میں جلدی جاتا ہوں، جلدی اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. نیت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اب نیت کے لیے بھی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرنا ضروری نہیں. اللہ ماشاء اللہ. پھر اگر پھر اس یہ ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور نیت کرنی پڑے گی. نیت کے لیے اس کو کہتے ہیں تسلسل لازم ہے. کیا تھا؟ لذا نیت بھی عبادت ہے، لیکن نیت کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں. شذ کا معنی میں نے کر دیا. اچھا بات وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ اربن. اربان نہ پڑھوں گی تو مجھے یاد ہے، آپ سے میرا کنویں میں موجود ہے دماغ میں. سمجھ آ گیا؟ نیچے نہ بھی بتائے تو میں خود بتا سکتا ہوں، تم نہیں بتا سکتے میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں ہمیشہ نماز. تم لوگ پڑھتے نہیں. بات سن، اذان میں سب سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر پڑھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ. اچھا اس میں ثم التشہدان، اس کے بعد 2 تشہد پڑھنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اچھا اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے. تشہدان بالتوحید والرسالہ. اچھا یہ 4 اور یہ 4 کتنے ہوئے؟ 8. کتنے ہوئے؟ 8 اجزاء ہوئے. ثم حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ، یہ حی علی الصلاۃ. حی علی مصدر جعلی ہے. مصدر کیا ہے؟ جعلی ہے. چند مصادر ہے، مصدر جعلی کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ پڑھنا ہے. حی علی الصلاۃ
حی علی الصلاح 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، حی علی خیر العمل 2 مرتبہ. یہ 6 ہو گئے. پہلے 4 ہو گئے تھے. کتنے ہوئے؟ پہلے کتنے ہوئے تھے؟ 4. اب یہ کتنے ہوئے؟ 6. کتنے ہوئے؟ پہلے 8 تھے. ہاں پہلے کیا تھے؟ 8 تھے. اب یہ کتنے ہوئے؟ 14 ہوئے. ابھی باقی ہے. ثم التحلیل ثم التکبیر والتحلیل مثنی مثنی. اس کے بعد بات سنیں. حی علی خیر العمل کے بعد، حی علی خیر العمل کے بعد 2 بار تکبیر کہنا ہے. اس کے بعد آخر میں 2 بار لا الہ الا اللہ. یہ 4 کتنے ہو گئے؟ 18. یہ 18 جز ہے. کتنے؟ اذان کے 18 جز ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ فہذہ 18 فصلا. یہ ٹوٹل 18 فصل ہو گئے اذان. اذان کے ہو گئے. اب آتے اقامہ کی طرف. والاقامۃ مثنی فی جمیع فصولها. اقامہ کے تمام فصول اللہ اکبر سے لے کر ابتدا سے اور آخر تک جو ہے نا 2 مرتبہ اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ. باقی حی علی بھی 2 مرتبہ. اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں. دیکھو مثنی فی جمیع فصول وہی فصول الاذان. اذان کے جتنے بھی ابھی فصول نہیں بتا دیا وہی سب کے سب 2 مرتبہ پڑھنا ہے. الا ما یخرجہ، مگر یہ کہ اب مصنف چند کو مائنس کر رہا تھا، 1-2 کو مائنس کرتا ہے، وہ نہیں پڑھنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ وَيَزِيدُ بَعْدَ حَيِّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ. اقامہ میں یہ 2 لفظ زیادہ ہے. حی علی خیر العمل کے بعد 2 بار آپ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. یہ کیا ہے؟ اچھا مرتين. اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَيُحَلِّلُ فِي آخِرِهَا مرتين. پھر آخر میں یعنی اقامہ کے آخر میں لا الہ الا اللہ 1 بار پڑھنا ہے. 2 بار نہیں پڑھنا، 1 بار پڑھنا ہے. کیا ہے؟ 1 بار پڑھنا ہے نا. اچھا تو واحدتاً اس کا مطلب ہے کہ وفصولها 17 فصل ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 17 فصل. اب کیسے ہو گئے؟ تنقص عن الاذان 3. اذان سے 3 فصل کم ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ابتدا میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کم ہو گئے، آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کم ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اذان سے یہ 3 فصل کیا ہوئے؟ کم ہو گئے. ابتدا میں تکبیر 4 مرتبہ نہیں کہنا ہے، اقامہ میں 2 مرتبہ کہنا ہے. 2 یہ کم ہوئے. آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. یہ 3 کم ہو گئے نہیں گئے. اچھا 3 کم ہو گئے. اچھا وتزيد 2 اور ادھر سے اقامہ میں 2 فصل زیادہ ہے. قد قامت الصلاۃ. تو یہ ملانے سے کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. 1 فصل کم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اقامہ میں 17 فصل ہے، 3 کم کر دیا، 2 زیادہ کر دیا. کیا کر دیا؟ 3 کم کر دیا، 3 کو مائنس کر دیا، 1 کو پلس کر دیا، 2 کو پلس کر دیا، تو 17 ہو گئے اقامہ سے. اور اقامہ میں چونکہ کوئی مائنس نہیں ہے، سب کے سب ملا کر وہی 18 بنتے. فہذہ جملۃ فصول المنقولۃ شرعا. یہ وہی اذان اور اقامہ کے فصول شرعی ہے. شریعت میں ہمیں یہ فصول پڑھنے کی اجازت ہے. اس کو اذان اور اقامہ کہتے ہیں. ولا يجوز اعتقاد الشرعیۃ غیر هذه الفصول. ان فصول کے علاوہ اگر بعنوان شرعی ہوئے، شریعت کے جزء شریعت سمجھ کر، جزء اذان اور اقامہ سمجھ کر اور کوئی فصل اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر کرے گا تو یہ بدعت ہو جائے گی. فی هذه الفصول فی الاذان والاقامہ. مثلا دوسرے فصل کیا ہو سکتے ہیں؟ دوسرے فصل یہ ہے کالتشہد بالولایۃ لعلی علیہ السلام. مثلا اشہد ان علی ولی اللہ. اس کو آپ جزء اذان کی نیت سے، جزء شرعی اذان کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا لعلی علیہ السلام. یہ بس ہم شیعہ ابھی پڑھتے نا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ہم پڑھتے اشہد ان علی ولی اللہ. ابھی اس کا پڑھنے کا ریزن میں بتا دیتا ہوں، پہلے ابھی توڑ دیتے ہوں. اس کے بعد
بعد ایک مسلک ہے مسلک نور بخشیہ بولتے ہیں. یہ عراق میں ایران میں بھی موجود ہے، اصفہان اور اس کے اطراف میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے مسلک نور بخشیہ. اور ادھر ہمارے جو ہے نا گلگت بلتستان میں ایک ایریا ہے خپولو کہتے ہیں، ادھر ان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے. لیکن اب وہ صرف خپولو تک محدود نہیں رہے، وہ گلگت تک بھی آ گئے، نہ گلگت تک کراچی تک بھی آ گئے. کورنگی میں ان کی ایک مسجد ہے، ادھر محمود آباد میں بھی ان کی ایک مسجد ہے، اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کئی کدو کا اور بھی مسجدیں ہوں گی. اب یہ پھیل گئے جیسے ہم پھیل گئے، وہ بھی کیا ہوئے پھیل گئے. یہ حی علی خیر العمل کے بعد دو لفظ اضافہ کرتے ہیں جو شعور سے بھی آگے ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا خَيْرُ الْبَشَرِ. خیر یہ دو دفعہ پڑھتے ہیں، یہ ان کے اذان کا جز ہے، حصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہمارے پاس یہ الفاظ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ یا او خیر البشر، یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، خیر البریہ یا خیر البشر. یہ حی علی خیر عمل کے بعد اضافہ کرتے ہیں. میں نے سن لیا ہے، یہ میں سنتا رہا ہوں، ان کی یہ سنا ہوں، مطلب میں نے سنی. اچھا بات سنیں، کیا علی ولی اللہ اور علی ولی اللہ اور یہ مثلا یہ جو دو بخشے پڑھتے ہیں کہ ان محمد انوار خیر البریہ یا خیر البشر پڑھتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سچ ہے. علی ولی اللہ ہے، خلیفہ رسول ہے، خلیفہ بلا فضل رسول ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. محمد اور آل محمد خیر البریہ ہے، خیر البشر ہے، یہ واقع ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حقیقت میں سچ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، جو کچھ حقیقت ہے، جو کچھ سچ ہے، وہ سب کچھ نماز میں پڑھنا تھوڑی ہے. جتنا بھی حق ہے، جتنا بھی سچ ہے، وہ سب نماز میں شامل کرنا نہیں. تو میں آگے بات یہ وَإِن كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، حقیقت یہی ہے، کیا ہے کہ علی ولی ہے. یہ جو دوسرے پڑھتے ہیں، نور بخشیہ پڑھتے ہیں کہ خیر البشر پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے، درست ہے. لیکن فما كل واقع حقا يجوز ادخاله في العبادة الموظفة شرعا المحدودة من اللہ تعالی. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو کچھ حق ہے وہ سب عبادت میں شامل کرے، جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے معین کر کے، محدود کر کے، مقرر کر کے بتا دے دیا ہے کہ یہ اس طرح پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے حدود مقرر کر دیا ہے، ہمیں اللہ نے جو بتا دیا اس کی پابندی کرنی ہے. ہمیں آگے بات، اب جو بھی حق ہے ہمارے مذہب میں صرف علی ولی اللہ اور صرف یہ حق، اور بھی بہت ہمارے ہاتھ وَأَنَّ الْقُرْآنَ حق وَالصِّرَاطَ حق وَالْمِيزَانَ حق وَسُؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حق وَالْحِسَابَ حق وَالْمِيزَانَ حق وَالنَّارَ حق وَالْجَنَّةَ حق وَالْجَهَنَّمَ حق. یہ سب کے سب حق 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 حق. اب یہ سب کے سب نماز میں آپ پڑھو گے کیا؟ حق تو ہے کہہ کر، سچ تو ہے کہہ کر، گواہی ہے، سچی گواہی ہے، حقیقت ہے. لیکن یہ سب نماز میں پڑھنا تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے حدود، فصول، اجزاء، اذکار مقرر کیا ہے، وہ اسی طرح پڑھنی ہے. اس سے زیادہ آپ کو ایک لفظ اضافہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں شرعا المحدود من اللہ تعالی فیکون ادخال ذلك فیہا فیکون ادخال ذلك فیہا بدعتا و تشریعا. یہ بدعت ہے، تشریع ہے، اپنی طرف سے شریعت میں قانون گزاری کرنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں شریعت میں قانون گزاری کرنا؟ آپ کون ہوتے ہیں شریعت کے اندر ایک چیز اضافہ کرنا یا شریعت کے ایک چیز کو کم کرنا؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ پاور آف اٹارنی آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ پاور تو پیغمبر کو بھی نہیں ہے، حضرت علی کو بھی نہیں ہے، امام حسن کو بھی نہیں ہے، امام حسین کو بھی نہیں ہے. وہ بھی وہی بتانے کے پابند ہے جو اللہ نے ان کو بتا دیا. آپ کون ہوتے ہیں ان چیزوں کو اضافہ کرنے کے؟ آپ کو کس نے دیا ہے؟ فذلك اچھا کما لو زار فی الصلاۃ واقعۃ او تشہد. بالکل یہ درست ایسے ہی 2 رکعت کے بعد ایک تشہد پڑھتے ہیں نا. اب آپ میں ہر رکعت میں ایک تشہد پڑھتا ہوں، تم کون ہوتے ہو ہر رکعت میں ایک تشہد پڑھنے والا؟ میں تیسری رکعت میں بھی ایک تشہد پڑھوں گا، میں چوتھی رکعت میں بھی ایک، دوسری رکعت میں بھی، پہلی رکعت میں بھی ایک تشہد پڑھوں گا. تشہد کوئی گناہ ہے؟
तशहुद पढ़ना कोई कुफ्र है? वही इबादत है, वही नमाज में आप पढ़ते हो, लेकिन इसको जो पढ़ने के जितनी बार पढ़ना है उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। नमाज में 4 रकातें है, क्या है? एक 4 रकातें, एक 2 रकातें, एक 3 रकातें नमाज है, यही है ना। इसके अलावा भी और कोई नमाज है तुम्हारे लिए अलग से कोई नमाज आई है? नहीं आई ना, यही है। अब तुम कहोगे चलो यार सुबह का बेहतरीन वक्त है, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, मिजाज भी ठीक है, सब कुछ 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ता हूँ। तुम पढ़ सकते हो। वो 2 रकात तुमने पढ़ लिया, कोई गाना थोड़ी गाया है तुम जान के। क्या है? वही इबादत है। क्या है? वही सजदा है, वही रुकू है, वही अलहम है, वही सूरा है, वही कुल वल्लाह है, वही अदान है, वही इकामत, वो सब कुछ पढ़ लिया है। 2 रकात इजाफा कर दिया। वो सब देखने में तो बहुत बेहतरीन आदमी, यार देखो 2 के बजाय 4 पढ़ लिया, लेकिन इसी नमाज को तुम्हारे मुंह में दे के मारे। किसने कहा था तुमको 2 के बजाय 4 पढ़ो? कोई गाना थोड़ी है उस आप ये कहोगे कि मैंने गाना थोड़ी गाया है, मैंने नाचा थोड़ी है, मैंने रक़स थोड़ी किया है, मैंने शैतान की इबादत थोड़ी की है, मैंने तो खुदा की इबादत की। वो खुदा की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तुम 2 पढ़ो, बस 2 दे दो, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ो। तुम कौन होते हो? समझ गए? 3 रकात मगरिब की 3 रकात 3 की जगह में क्या फ़र्क पड़ता है? 4 पढ़ता हूँ। वो सब गुनाह किया, इबादत है, ठीक है। रुकू में जाके क्या कहते हो? सुभान रब्बियल अज़ीम। व भी सजदा में जाके क्या पढ़ लिया? सुभान रब्बियल आला। ये जिक्र खुदा है नहीं? इबादत है या नहीं? इबादत से इबादत बातिल होती है। क्या होती है? इबादत को बातिल करती है। क्या है? अब जितने भी पाकिस्तान के ज़ाकिरीन हैं ना, गधे खोते, कहते कि इनके सबसे बड़ी टॉप की दलील है। मैं इनके तमाम दलाइल को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इनकी सबसे बड़ी दलील को जड़ से उखाड़ के फेंक देता हूँ, उसके बाद ये गधे बन जाते हैं। इनकी सारी दलीलें गधे की दलीलें हैं। ये कहते कि ज़िक्र अली इबादत है। अली का जिक्र क्या है? इबादत है। अब नमाज में क्या है? इबादत। अगर इबादत में हम अली का जिक्र शामिल करें तो क्या ये नमाज कैसे बातिल होगी? और लोग पट्ठों 2 रकात नमाज पढ़ना इबादत है या नहीं है? तो ये इबादत से नमाज बातिल होती है, तो अली के जिक्र करने से भी नमाज बातिल होती है। इबादत से इबादत बातिल हो जाती है। और तो सूरह अलहम के बजाय सूरह यासीन पढ़ो, क्या हो गया? तो क्या तुम्हारी नमाज सही हो जाएगी? ये कुरान नहीं है, ये इबादत नहीं है। ये किसके है? लता मंगेशकर के गाने हैं। तो तुम पढ़ते हो, पढ़ो सूरह अलहम पढ़ो, तुम्हारा बाप भी नहीं पढ़ सकता है। सूरह यासीन पढ़ो, क्या हो गया? सूरह अर्रहमान पढ़ो, कितना खूबसूरत सूरह है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। क्या है? पढ़ के दिखा सूरह अलहम, तुम्हारी नमाज सही होगी? कुरान पढ़ना बुरा है, इबादत नहीं है, फिर क्यों बातिल नमाज? कुरान और अली एक ही साथ है नहीं? कुरान अली है, अली कुरान है नहीं है? जब आप कुरान के जो सूरह मुअय्यन है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो अली को भी आप शामिल नहीं कर सकते। काफी अच्छा फयकूनु इदखाल ज़ालिका फ़ीहा बिदअतन व तशरीअन कमा लौ ज़ादा फ़ी अस्सलाति रकअतन औ तशहुदन व नहव ज़ालिका मिनल इबादाती। समझ बात? वबिल जुमला खुलासा कलाम वबिल जुमला फ़ज़ालिका मिन अहकामिल ईमान। अली की विलायत की गवाही देना जुज़ ईमान है। क्या है? जुज़ ईमान है। ला मिन फुसूलिल अज़ान। अज़ान के फसूल नहीं है। अज़ान में नहीं पढ़ने से क्या हम मुनकर विलायत अली थोड़ी हो जाएंगे? अज़ान में नहीं पढ़ लिया, अज़ान के अलावा अभी भी हम नहीं पढ़ रहे, तो क्या हम अली के मुनकर की विलायत है? विलायत अली के मुनकर है क्या? तो तुम हर वक़्त अली वलीउल्लाह ही पढ़ते रहते हो। वो हर हाल में बहुत कभी कभी पढ़ते हो, कभी कभी ज़रूरत पड़ गया, याद आ गया, मोड बन गया तो पढ़ते हो। तो तुम काफिर नहीं है। वो नमाज में पढ़े तो तुम काफिर हो जाए, न पढ़े तो काफिर हो जाए। यार ये अज़ान की अज्जा नहीं है, इक़ामा के अज्जा नहीं है, हमारा ईमान का जुज़ है, हमारा अक़ीदे का हिस्सा है। ठीक है? अच्छा कितना हो गया? ये मैं इधर तक नहीं ला सकता हूँ।
لا من فصول الاذان والاقامہ. دیکھیں اذان اور اقامہ. قال الصدوق, شیخ صدوق نے فرمایا ان ادخال ذلك فيه من وضع المفوضہ. بات سنیں, شیعوں کا ایک گروپ تھا, ان کا نام وہ غلو کرنے والے تھے, غلو ائمہ کی شان کو بڑھانے والے تھے. انہوں نے اذان میں اشہد ان ولی اللہ کو داخل کر دیا. یہ شیخ صدوق نے فرمایا وہم طائفۃ من الغلاة, غالی تھے. البتہ ولو فعل هذه الزیادہ او احدها بنیت انہا منہ عصمہ, اگر کوئی شخص اشہد ان علی ولی اللہ یا اشہد ان محمدا وآلہ خیر البریہ یا خیر البشر, یہ ان کلمات کو جزء اذان سمجھ کر اضافہ کرے تو گناہ گار ہے. اذان باطل نہیں ہے, گناہ ہے, اذان باطل نہیں چونکہ بدعت ہے. کیا ہے؟ بنیت انہا منہ عصمہ فی اعتقادہ ولا یبطل الاذان بفعلہ. ان کے بجائے لانے سے اذان باطل نہیں ہوگی. وبدون اعتقاد ذلك, اما جزء شریعت نہیں سمجھ کر, کیا جزء شریعت نہیں سمجھ کر, بلکہ ایک عمل مستحب سمجھ کر. کیا سمجھ کر؟ مستحب. اللہ حرج, جو کوئی حرج نہیں. جیسے ابھی ہم پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں ہم اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, اذان کا جز سمجھ کر نہیں, تبرکن تیمنن, اچھا استحبابا پڑھتے ہیں, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جزء اذان نہیں ہے, ہماری نیت صاف ہے, اس لیے اذان باطل نہیں ہے. اچھا ولو فعل هذه الزیادہ واحد عصم فی اعتقادہ ولا یبطل الاذان بفعلہ وبدون اعتقاد ذلك لا حرج وفی المفسود اطلق عدم الاسم به. اما کتاب المفسود میں شیخ توسی نے فرمایا ہے کہ گناہ نہیں ہے, مطلق رکھا ہے, چاہے جز سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر جز سمجھ کر پڑھے, گناہ نہیں ہے کہا. کیا ہے؟ ومثلہ المصنف فی البیان, مصنف نے بھی کتاب بیان میں مطلق رکھا ہے, یعنی گناہ نہیں ہے کہا. کیا کہا؟ چاہے کوئی جز سمجھ کر پڑھے یا بغیر جز سمجھ کر پڑھے, باہر کا ایک گناہ نہیں ہے, لیکن بہتر جو طریقہ ہے بغیر جز سمجھ کر آپ پڑھیں. بچہ یہ ناشتہ مجھے دے دو.